نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم فدق کا لغوی معنی اور اس کا جغرافیائی محل وقوع اور تاریخ کے متعلق کچھ پہلو پر بات کریں گے۔ سید محمد مرتضیٰ زبیدی الحنفی المتوفی 1205 ہجری تاج العروس میں یوں لکھتے ہیں کہ فادک محرکتم بخیبر وفیہا عین ونخل ما افا اللہ علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ فدق خیبر کا ایک علاقہ ہے جس کے اندر کھجوروں کے باغات اور چشمے بہتے ہوئے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور فے عطا فرمایا تھا۔ فے کا معنی ہم نے کل والی ویڈیو میں ما افا اللہ علی رسولہ کے تحت آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور فے کا معنی ہے لوٹانا۔ کچھ لوگ فدق پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، لفظ صحیح فدق ہے۔ فا اور دال کے اوپر زبریں ہیں، فا مفتوحہ ہے اور دال مفتوحہ ہے۔ فدق لفظ صحیح ہے اور فدق صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے بعد علامہ جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور افریقی متوفی 711 ہجری لسان العرب میں یوں لکھتے ہیں: فادک قریۃ بخیبر وقیل بناحیۃ الحجاز فیہا عین ونخل افاءہ اللہ علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں فدق خیبر کی ایک بستی کا نام ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حجاز کی سمت میں ہے، اس میں چشمے اور باغات ہیں۔ سید مرتضیٰ نے پہلے باغات اور چشموں کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے پہلے چشمے اور باغات کا ذکر کیا، کہا اس میں چشمے اور باغات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بستی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور فے عطا فرمائی تھی۔ علامہ اسماعیل جوہری لکھتے ہیں: فادک اسم قریۃ بخیبر۔ فرماتے ہیں کہ فدق خیبر کی ایک بستی کا نام ہے۔ یہاں پر انہوں نے نام کو ظاہر بھی کیا ہے کہ ایک بستی کا نام ہے۔ میں نے پچھلے قول میں نام کی تطبیق کی ہے، لیکن یہاں پر نام واضح ہو رہا ہے کہ فادک اسم قریۃ بخیبر۔ قریہ بستی کو کہتے ہیں، اسم اس کا نام، اور یہ خیبر کی بستی کا نام ہے۔ علامہ شہاب الدین حموی لکھتے ہیں کہ فدق کا معنی روئی دھونکنا ہے، اور روئی دھونکنے کو اہل عرب فدقۃ القطن کہتے ہیں۔ فدق حجاز کی ایک بستی کا نام ہے، اور یہ مدینہ سے 2 دن کی مسافت پر ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مدینہ سے 3 دن کی مسافت پر ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ صرف 3 میل کی مسافت پر ہے، لیکن یہ 3 میل کی مسافت پر نہیں ہو سکتی، یہ 3 دن والا جو قول ہے یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 ہجری میں فدق صلح سے جو ہے بطور فے عطا فرمایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صلح کے ذریعے فدق جو ہے یہ بطور فے عطا فرمایا تھا۔ اور اس کا قصہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 ہجری میں فدق صلح سے جو عطا فرمایا، اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں پہنچے اور 3 قلعوں کے علاوہ تمام قلعوں کو فتح کر لیا، اور 3 قلعوں کا بڑا سخت محاصرہ کیا، اور ان قلعوں میں سے پیغام بھیجا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ ہمیں جلا وطن کر دیں تو ہم یہ قلعوں کے دروازے کھول دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس پیغام کو قبول کیا، اور پھر اس کے بعد اہل فدق کو جو خبر پہنچی، انہوں نے بھی کہلوا بھیجا کہ ہم اپنے مال کا نصف دیں گے
لیکن ہم سے صلح کر لیں، یعنی صلح پر تیار ہو جائیں تو ہم انشاءاللہ۔ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے ان کی باتیں مانی اور وہ صلح پر تیار ہو گئے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام تیار ہوئے، کہا ٹھیک ہے، نصف مال جو ہے ہمیں دیں تو ہم آپ پر صلح کر لیتے ہیں۔ آپ نے ان کی اس پیشکش کو قبول کیا۔ فدق کا علاقہ ان علاقوں میں سے تھا جس کو فتح کرنے کے لیے مسلمان مجاہدین نے نہ تو اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ ہی اونٹ، جیسے کہ میں نے آیا مبارکہ کے تحت کل بتایا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جس فدق کو فتح کیا، اس میں بکثرت کھجور کے درخت پائے جاتے تھے اور بہتے ہوئے چشمے، جیسے کہ ہم نے 2-3 علماء کے اقوال سے اس کو جو ہے ظاہر کیا، اور یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف میں تھا۔